فرما رہے ہیں کہ اگر جنرل راحیل شریف جو کہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، اگر انہوں نے ڈی جی رینجرز جنرل بلال اکبر کو نہیں لٹکایا تو وہ جنرل راحیل شریف کو بھی لٹکائیں گے اور ان کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے انہوں نے. یہ انڈیا کے کسی لیڈر کا بیان نہیں ہے، نریندر مودی کا بیان نہیں ہے، یہ الطاف حسین کا بیان ہے. الطاف حسین کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے بھائی. پھر اس کے بعد آج تو انتہا یہ کر دی ان کیمروں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے، کہ اپنی زبان سے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے اور لگوایا ہے وہاں پہ. اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اب اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اب اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ 5 مہینوں سے چیخ رہے ہیں ہم کہ ہماری کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے، ہمارا کوئی شادی ہال نہیں قبضہ ہو گیا یہاں پہ جس کو چھڑانے آئے ہم، میری کوئی زمین قبضہ نہیں ہو گئی، ان لوگوں کی کوئی زمین قبضہ نہیں ہو گئی ہے. جب ہم ان کے ساتھ تھے تو ہم سے یہی سوالات کیے کرتے تھے آپ تمام لوگ. آج جب وہ خود کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، تو آپ کو چونکہ آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ مانیں گے بات تو ہم سے کہتے ہیں ثبوت لا کے دو. ثبوت جبکہ آپ کے اپنے پاس ہیں، ان کے اپنی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں. میں اس موقع پہ اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ اس شخص کو، اور آج سے میں ان کو الطاف حسین صاحب بھی نہیں کہہ سکتا، الطاف حسین کہوں گا، کہ ان کو لاشیں چاہیے، لاشیں چاہیے. یہ بزدل آدمی ہے، اس سے زیادہ بزدل آدمی کوئی نہیں ہے دنیا میں. شراب کے نشے میں دھت تقریریں اٹھاؤ، ابھی جو کر رہے تقریریں، نہ اس کو دن کا پتا ہے نہ اس کو رات کا پتا ہے. اور یہ مہاجروں کا لیڈر کہلا رہا ہے، مہاجروں کے لیے الگ وطن بنانے کی بات کر رہے ہیں آدمی. یہ ان کی لاشیں چاہیے اس کو اس کرائسس سے نکلنے کے لیے. یہ ان کے اوپر ایسا دھبا لگا کر جانا چاہتا ہے کہ جس کو اس کی 7 نسلیں مٹا مٹا کر تھک جائیں اور وہ دھبا نہ مٹے اس کے اوپر سے. یہ چاہتا ہے یہ آدمی کہ اس کے اوپر، اس کی قوم کے اوپر، اس کے لوگوں کے اوپر، اس کی کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ٹینک چڑھا دے. لاشیں گرائے یہ رقص کرے گا، لاشیں گرائے یہ شخص رقص کرے گا. اس شخص کو خیال نہیں ہے کہ اس کے سینکڑوں ہزاروں بچے پابند سلاسل ہیں، سینکڑوں بچے اس کے جو ہے وہ لاپتہ ہیں، اسی آرمی رینجرز کی کسٹڈی میں. یہ خود کو اس قوم کا باپ کہلاتا ہے، ان کارکنوں کا باپ کہلاتا ہے. یہ اس کو کسی ایک آدمی کی بھی فکر ہے کہ جس آرمی کو، جس اسٹیبلشمنٹ کو، جس پاکستان کو یہ گالی بک رہا ہے، وہیں اس پاکستان میں اس کے ہزاروں لوگ پابند سلاسل ہیں، غائب ہیں، مسنگ ہیں، آرمی رینجرز کی کسٹڈی میں، پولیس کی کسٹڈی میں. یہ چاہتا ہے یا انسان کے ان سارے لوگوں کو مار دیا جائے. یہ چاہتا ہے یہ شخص ان سارے لوگوں کی لاشیں ملیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ گرفتار ہوں اور زیادہ سے زیادہ مایوسی پھیلے، تباہی پھیلے، ڈسپنڈنسی پھیلے، اور پھر یہ اس کے اوپر گری و آزاری کرے، لوگوں کو جمع کرے، مرثیہ پڑے، پاکستان کے خلاف لوگوں کو ورغلائے. یہ قوم 3 نسلیں تباہ کر دی اس آدمی نے، لیکن اس کا خون پینا بند نہیں ہوا ہے، اس قوم کا خون پینا بند نہیں ہو رہا. میرے پاکستانیوں،
اور خصوصاً اردو بولنے والے مہاجروں، میں تم سے مخاطب ہو کر آج پھر یہ کہتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو آج. تم یہ فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تمہیں اس دنیا میں بھی خدا کے غیظ و غضب کا نمونہ چکھنا پڑے گا، اور تمہیں آخرت میں بھی اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ تمہیں کوئی بتانے والا آیا تھا اور تم نے اس کی بات نہیں مانی. تمہیں اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا، تمہیں اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. تمہاری خاموشی، مجرمانہ خاموشی اور مجبوراً اس آدمی کا چند درجن لوگوں کا ساتھ دینا اس نسلوں کے ساتھ تباہی بربادی ہے. فیصلہ کرو آج، فیصلہ کرو اس بات کا کہ اب کیا باقی رہ گئی ہے. بات کون سی بات اب پروو ہونا باقی رہ گئی ہے؟ آپ کی خاموشی اب آج کے بعد سے یہ خاموشی جو ہے وہ یہ مجرمانہ خاموشی ہے. آج کے بعد سے یہ خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے. میں آج تک جڑے رہنے والے ان کے لوگوں کو کہتا ہوں، الطاف حسین صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کہتا ہوں، آج تک جو جڑے ہوئے تھے، کہ خدا را ہوش کے ناخن لو. تمہاری وابستگی کسی کو دھوکہ دے رہی ہے، کسی قوم کو دھوکہ دے رہی ہے، لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے. تم اگر اپنی مراد کے لیے، اپنے نام رتبے کے لیے، اپنی نوکری کے لیے اگر تم نے اس انسان کو نعوذ باللہ خدا بنا رکھا ہے، تمہیں مرنے کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ حساب لے گا تم سے ان ساری باتوں کا. خدا رب بھی ہوش کرو، توبہ کرو. رسوائی اس شخص کا جن کا نام الطاف حسین ہے مقدر ہے. رسوائی مقدر ہے. میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی، ایسا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں اٹھاتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رکھ کر انسانوں کا امتحان لیتا ہے کہ آج مصطفیٰ کمال، رضا ہارون، انیس ایڈوکیٹ، انیس قائم خانی، وسیم آفتاب اور یہ جتنے لوگ بیٹھے، افتخار عالم، اشفاق منگی، یہ ان کا بھی امتحان ہے. اور آج فاروق ستار اور اس کیمپ میں جتنے لوگ ہیں ان کا بھی امتحان ہے. اتنی جرت پیدا کریں کہ آئیں پھر ٹی وی پہ اور بولیں کہ ہم ایک ایک لفظ کو اون کرتے ہیں. بند کمروں میں نہ کہیں کہ الطاف حسین برا کر رہے ہیں. بند کمروں میں بیٹھ کر کہیں گے الطاف حسین برا کر رہے ہیں. آئیں پھر کہیں، اون کریں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری تقدیر الطاف حسین کے ساتھ لکھ دی گئی ہے. پھر تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے پھر اللہ تعالیٰ نے. اور تم بھی اس قوم کی تباہی بربادی میں تم مجرم ہو ساتھ ساتھ، اگر تم لوگ توبہ نہیں کرتے. اگر تم توبہ نہیں کرتے. الطاف حسین صاحب کا نہ بھائی ہے، بھتیجا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی رشتے دار ہے. یہاں پر بہادر بن رہے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر گالیاں بک رہے ہیں. بہادر بن رہے ہیں. اپنے 2 رشتے داروں کو بھیجیں یہاں پر، پھر گالی بکیں رینجرز کو، پھر پاکستان کو گالی بکیں، پھر ججز کو گالی بکیں، پھر آرمی چیف کو گالی بکیں، پھر میڈیا پہ حملے کروائیں. اپنے 2 رشتے دار بھیج دیں یہاں پر. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کتنا بہادر ہے یہ. نسل تباہ کر دی اس شخص نے، اور ابھی بھی خون پی پی کر بھی اس کا دل نہیں بھرا ہے. تو میں پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی جوڈیشری کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اردو بولنے والوں کو، مہاجروں کو اور اس شخص کو الگ الگ کرو. اس کے ساتھ ٹیگ نہ کرو. نہیں ہے قوم اس کے ساتھ. 50 سے 100 لوگ بیٹھے رہے 5 دنوں تک. ایک آدمی بھی اس میں نامور نہیں بٹھائے جس کو بھوک ہڑتال کے لیے بٹھاتے. سارا ڈرامہ وہ بھی ہمارے آنے کے بعد کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. بھائی کس بات کی بھوک ہڑتال ہے؟ تم خود سارے جرم میں شامل رہے ہو، حکومتوں کا حصہ رہے ہو، اور بھوک ہڑتال کرنی ہے بھائی لیڈروں کو بٹھاؤ. خود بیٹھو بھوک ہڑتال پہ. اور کیسی بھوک ہڑتال ہے کہ 5 دن بھوکے بیٹھے ہوئے، کوئی مرا نہیں ہے ابھی تک. پیچھے جا کر جو ہے وہ کھانا پینا کھا رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. قوم کو ہیجان کا شکار بنا رکھا ہے.
تو پاکستان میں ڈرامہ بند ہو جانا چاہیے اب. اور پھر خود سے کھڑے ہو, خود میں یہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجروں کو, اردو بولنے والوں کو اس شخص کے ساتھ ٹیگ نہ کریں. اور اب یہ نہ ہو کہ رینجرز اپنی ساری گالیوں کا بدلہ عام معصوم کارکنان سے اتارنے لگے جو کہ وہاں موجود بھی نہیں تھے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. الطاف حسین اسی لیے گالی بک رہا ہے آپ کو کہ لوگوں کو آپ ماریں. آپ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کانکریٹ, تو پھر یہ لڑکوں کو مار کر ان کو بھی ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ کے اندر نہیں ہے, اب کچھ باقی نہیں رہ گیا, بول دیں کہ ہم انیپٹ ہیں, ہم نہیں کر سکتے. یہ پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ بنانا اسٹیٹ ہے. جو چاہے پاکستان کو گالی بک دے, جو چاہے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو گالی بک دے, جو چاہے پاکستان کے اداروں کو گالی بک دے. یہ جو جن کے میں نے نام لیے ہیں, آرمی چیف, ڈی جی رینجرز, ججز, یہ کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے, یہ ادارے ہیں پاکستان کے. یہ پاکستان کا پلر ہے. پاکستان کے اس مضبوط پلر کو, بنیادوں کو کوئی شخص گالی بک رہا ہے, بند کمرے میں نہیں, مجمع کے سامنے, دنیا کے سامنے. کیسے چلائیں گے پھر آپ اسٹیٹ سارا یہ؟ کیسے چلائیں گے نظام سارا یہ آپ؟ پھر اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے تو پھر آپ کو, پھر کسی کو, کل کو کسی کو پھر آپ کو روکنے کا پھر آپ کے پاس جواز نہیں ہے. ایسی پھر پتہ نہیں کتنے لوگ اور نکلیں گے اور اسی طرح کے خیالات کا اظہار کریں گے. اور کاسمیٹکس میں نہ جائیں خدا را, اور الطاف حسین کے منصوبوں کو کامیاب نہ کریں. عام کارکنان پہ دعویٰ نہ بول دیجئے گا. اس قوم کو الگ کریں. یہ محب وطن قوم ہے, ہمارے ساتھ ہے, دوسروں کے ساتھ ہے. جو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے وہ ان کے ساتھ, اگر نہیں بھی ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہے. کم سے کم پاکستان کے خلاف اردو بولنے والے مہاجر یا جو لوگ بھی اس کراچی میں رہتے ہیں نہیں ہیں الطاف حسین کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ ہیں. مظاہرہ کیا انہوں نے, پورے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہیں. اور وہ ان تمام خیالات, ان تمام تاثرات سے وہ فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھاریاں والا دوبارہ اعلان کرے. میں کہہ رہا ہوں دوبارہ, پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سیال کوٹ سے کھاریاں بھی موٹر میں جائے گی انشاءاللہ. آپ نے ادھر جانا ہوگا ادھر جائیں, ادھر جانا ہوگا ادھر جائیں. اور انشاءاللہ ستے خیر ہیں آپ کے لیے, ستے خیر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور آپ یہاں جو ہے وہ آپ یہاں سیال کوٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ ترقی کریں. اور پھر میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہوگا, تو مجھے امید ہے کہ موٹر وے انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کروں گا انشاءاللہ. پاکستان اب ٹھیک, خدا حافظ. اور ابھی میں بتا دوں ابھی آپ لوگوں کو, ابھی چند گھنٹے گزرنے کے بعد قائد تحریک کا جب نشہ اترے گا, جب گیپ آئے گا تھوڑا سا, ہیپی آور ختم ہوں گے جب, تو آپ دیکھ لینا کہ معافی نامہ آئے گا, معافی نامہ آئے گا. اور جو اس کے مداری ہیں, جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں, جو اس کے درباری ہیں, درباری, وہ بیٹھ کر جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے ٹی وی پہ, بھائی دکھی تھے, بھائی کا یہ مقصد نہیں تھا, بھائی نے کو غصہ آ گیا, بھائی نے غصے میں یہ بات کر دی. دیکھیں بھائی کا دل کتنا بڑا ہے, انہوں نے پہلے جنرل بلال اکبر کو گالی بکی ہے, اب معافی مانگ لی ہے. دیکھیں بھائی کا دل کتنا بڑا ہے, راحیل شریف کو گالی بکی ہے, معافی مانگ لی ہے. دیکھیں بھائی کا دل کتنا بڑا ہے کہ ججز کو گالی بکی ہے, معافی مانگ لی ہے. دیکھیں بھائی کا دل کتنا بڑا ہے کہ پہلے انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا, آج پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں. بھائی کا دل بہت بڑا ہے بھائی. او بھائی ایسے بھائی کو میوزیم میں رکھو یار, کسی جگہ جا کے. اس قوم کا پیچھا چھوڑو. تو ابھی آئے گا 4 گھنٹے کے بعد یہ ڈرامہ, بھی 4 گھنٹے کے بعد
جب اپنی اوقات میں آئیں گے, اپنی فرش پہ آئیں گے, تو پھر یہ معافی نامہ آئے گا فوراً. میڈیا ہاؤسز پہ اٹیک کر دیے بھائی, ARY پہ اٹیک ہو گیا, سما ٹی وی پہ اٹیک ہو گیا, نیو ٹی وی پہ اٹیک ہو گیا, جیو کے پاس جیو کے اوپر چلے گئے, اور تقریر کر کے کہتے ہیں کہ جو وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. ایک میں نام بھی نہیں لینا چاہتا, میرا جو ہے وہ ساری میں وضو سے ہوں, وضو کرنا پڑے گا دوبارہ جا کے. میں ایک صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. تقریر کر کے بھائی, پہلی دفعہ پاکستان میں ایک بندہ تقریر کر رہا ہے, وہ ٹارگٹس بتا رہا ہے, ریکارڈ کرا رہا ہے, اس کے بعد لوگ جا رہے ہیں اور وہ ٹارگٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. ہمت پیدا کرو, بولو کہ ہم نے کیا ہے. لیکن یہ سارا کچھ ان کے اب کرنے کا کچھ نہیں, انہوں نے اب کچھ پروو اور نہیں کرنا ہے. پاکستانیوں اور پاکستان کے اداروں, اور میں میڈیا کو بھی, اداروں میں میڈیا, جوڈیشری, آرمی, اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی حکومت, ججز, یہ سب شامل ہیں. انہوں نے اب اور کوئی نئے پروف نہیں دینے ہیں. اب آپ کے کرنے کا کام ہے. آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اب کے مار, پھر مارتے ہیں وہ آپ کو, پھر اب گالی بکے دکھاؤ, پھر دیتے ہیں, پھر مارتے ہیں, پھر دیتے ہیں, پھر مارتے ہیں, اور آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اب مار کے دکھاؤ. تو آپ یہی کرے جا رہے ہیں بس. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ کہتا ہوں اس والی بات کو, کہ شہر میں کارکنوں کو اٹھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس چکر میں جو ہے وہ اور سینکڑوں لوگ جو ہے گرفتار کرنا نہ شروع کر دیں. ہاں, جو کلپریٹس ہیں ان کو بالکل پکڑیں, لیکن جو اپنے گھروں میں, جو ان کے ساتھ نہیں ہے, جو لوگ ہیں, ان کو اٹھا کر, مار کر, پکڑ کر, الطاف حسین کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور میں ARY کا خصوصی ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر, کہ ARY کے تو آفس کے اندر گھس گئے, اسلحے کے ساتھ گھس گئے. میں پاک سے زمین پارٹی کی طرف سے میں اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں بھائی, اس کو کنڈیم کر سکتا ہوں. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی تمام ساتھیوں کی طرف سے میں افسوس کر سکتا ہوں. میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک سیاہ ترین دن ہے پاکستان کے لیے, یہ ایک سیاہ ترین دن ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے. میں ان پولیس والوں سے ہمدردی کرتا ہوں جو زخمی ہیں, میں ان لوگوں سے ہمدردی کرتا ہوں, اب ان کے لیے جلد صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہوں جو زخمی ہیں. اور ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے, میں ان کے گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں, ان کے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اور جو ورکرز تھے وہ ڈیفینیٹلی جو جس طرح سے بلا رہے تھے 5 دنوں سے الطاف حسین صاحب, تو ہتھیار سے لیس تھے. ARY کے اندر جب گھسے ہیں وہ تو ہتھیاروں سے لیس تھے. وہ کس طرف ان لوگوں کو, ان نوجوانوں کو اس شخص نے لگا دیا ہے, کدھر لے کر جا رہا ہے یہ آدمی. اپنی خباثت, اپنی ناکامی کا بدلہ وہ اس قوم سے, اس ملک سے, اس کمیونٹی سے لے رہے ہیں. چھاپ لگا دی اس کے اوپر. میں پھر بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے نوجوانوں, جو چند درجن بھی رہ گئے ان کے ساتھ, خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو. جو لوگ آج کے دن تک اس تذبذب کا شکار تھے, اس گوما گوسی کی کیسی کیفیت میں تھے کہ آیا کہ انہیں یہ ریڈ لائن کراس کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, آج کے بعد ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو ہم 5 مہینوں سے کہہ رہے ہیں, ایک لفظ سچ ہے, صحیح ہے, اور پروو ہو گیا سب کچھ, اور ہمارا نیریٹو پروو ہو گیا کہ رائٹ ہے, اور ہم اسی دن سے بچانے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے اپنے یہاں پر ہم واپس آئے. ہم نے یہ جدوجہد شروع کی ہے, ہم نے اپنی جانوں کو, اپنی فیملی کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے. ایک آواز اٹھائی ہے, لوگوں نے لبیک کہا, لوگ آفرین کے مستحق ہیں. لیکن یہاں پر کوئی نمبرز گیم نہیں ہے, نمبرز میں ہم بہت زیادہ آ گئے, لیکن چند لوگ بھی نہیں رہنے چاہیے ادھر. پھر اگر چند لوگ بھی ہیں تو پھر ان کو, پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے توبہ اور واپسی کا رستہ نہیں رکھا, ان کے دلوں پہ, ان کے عقل پہ پردے لگا دیے, مہر لگا دیے, تو پھر ان کو پھر اس دنیا میں اور آخرت میں نیست و نابود ہی ہونا پڑے گا.
اس الطاف حسین کے ساتھ نیست و نابود ہی ہونا پڑے گا. یہ دیوار گر رہی ہے, نہیں رکنے والی. اب یہ دیوار نہیں رکنے والی دیوار. یہ جو اس دیوار کے نیچے رہے گا اس کو روکنے کی کوشش کرے گا, اس کے ملبے کے تلے آ کر دب کر مرے گا وہ. یہ جھوٹ پہ قائم دیوار تھی. یہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا امتحان لینا تھا کہ آیا کہ کچھ لوگ سب کچھ جاننے کے بعد حق کی آواز لگانے والے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس لیے روک رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیوار. اب جب لوگوں نے حق اور سچ کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اب صحیح اور غلط میں تفریق ہو گئی ہے, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دنوں کی بات ہے کہ آپ کو یہ دیوار نیست و نابود ہوتی بھی نظر آئے گی. اور ہو رہی ہے. یہ قدرت کی نشانی ہے. یہ قدرت کی نشانی ہے ساری. یہ نہیں رکنے والے, رک نہیں سکتے, یہ کامیاب ہو نہیں سکتے. رسوائی ان کا مقدر ہے. اس لیے کہ یہ جھوٹ, مکر و فریب انسانی خون کے اوپر, معصوم لوگوں کی جانوں کے اوپر اس نے یہ سلطنت بنائی ہے ساری. آج اس کو ساری باتوں میں آج بھی قربانی کی کھالوں کے پیسے نہ ملنے کا افسوس تھا اپنی تقریر میں. فطر زکوٰۃ کے نہ ملنے کا افسوس تھا اپنی تقریر میں کہ پارٹی کے اخراجات نہیں ہو رہے. پارٹی کے اخراجات کے لیے تم فطر زکوٰۃ لیتے تھے. تم تو کہتے تھے کہ بیواؤں میں بانٹنا ہے, شہداء کی فیملی میں بانٹنا ہے. تو تمہاری شراب خریدنے کے لیے زکوٰۃ اور کھالوں کے پیسے جمع ہوتے ہیں. تمہاری عیاشیوں کے لیے زکوٰۃ اور کھالوں کے پیسے جمع ہوتے ہیں. شہداء کی فیملی کے لیے 3,000 روپے سے بس مہینے میں. یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے اب, اور ختم ہوگا. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اپنی بات میں کنکلوڈ کروں. ایک تو 4 گھنٹے کے بعد اگر کوئی معافی نامہ آئے, اب شاید اس کا دورانیہ اور تھوڑی دیر ہو جائے, اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے کیونکہ ہم نے مینشن کر دیا, لیکن آئے گا ضرور. اتنے بہادر ہے نہیں, ہمیں پتا آئے گا ضرور. جس کو پھر جو ہے وہ لے کر ان کے جو ہے وہ پجاری درباری بیٹھے ہوں گے. بھائی کا دل بہت بڑا ہے, بھائی نے دیکھے معافی مانگ لی, تو اب بھائی کو اور بھائی کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کو کوئی اور پروف نہیں کرنا. اب پاکستان کی سالمیت کی قسم کھانے والے کے اوپر اوتھ لینے والوں کے امتحان کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. آج کے بعد سے پاکستان کی سالمیت رکھوالی کا عہد کرنے والے تمام پلرز, میڈیا, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, حکومت, پارلیمنٹ, تمام پارٹیز, اس ملک کے لا میکرز, اس ملک کا ایک شہری, اب ان کا امتحان شروع ہو گیا آج سے, اور تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے پاکستان کی عوام سے, پاکستان کے لوگوں سے, کہ بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر کسی مدد کے وہ پاکستان کا دفاع کرنا جانتے ہیں. پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچنا جانتے ہیں. رو کے ایجنٹوں کو سبق سکھانا جانتے ہیں. اپنے اتحاد سے پاکستان کے خلاف ہم کوئی بھی سازش ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج الطاف حسین صاحب کے اس بیان پہ, الطاف حسین کے اس بیان پہ انڈیا میں جشن منایا جا رہا ہوگا. ان کے چینلز جو ہیں وہ دکھا رہے ہوں گے سب کچھ, یہ دنیا بھر میں دکھا رہے ہوں گے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر, جو کہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے, پاکستان کی بیک بون ہے, پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے, جو پاکستان کا گیٹ وے ہے, جو کہ سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے, جو پاکستان میں 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں فور لاسٹ 70 years. Both the seaports are there in Karachi. Third one which we have recently built there in Gwadar, that's not yet operational. تو 2 سی پورٹ جو کہ پوری سینٹرل ایشیا کو فیڈ کر رہے ہیں, وہ کراچی میں اس شہر کے مینڈیٹ رکھنے والی 85% مینڈیٹ رکھنے والی جماعت آج پاکستان کے قائد نے اور اس کے چند حواریوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا. یہ انڈیا والے گونج رہی ہوگی یہ آواز, انڈیا میں گونج رہی ہوگی یہ آواز, جشن منا رہے ہوں گے. پاکستان کے جرنیلوں کو, پاکستان کے چیف کو, آرمی چیف کو, جو کہ ضرب عزم چلا رہا ہے, جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, جس کی دنیا پذیرائی کر رہی ہے,
آج اس کے ملک کی پارٹی کا ایک لیڈر اس کو گالیاں بک رہا ہے. یہ انڈیا میں آج یہ ساری آوازیں گونج رہی ہوگی, دکھا رہے ہوں گے. رو آج جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم سے تبکی لے رہی ہوگی کہ ہم نے ایسا نمائندہ کھڑا کیا 22 سالوں میں ایسی انویسٹمنٹ کی کہ جو انویسٹمنٹ پے بیک کر رہی ہے ابھی آج. جو رو خود آ کے انڈیا اپنے حملے کر کے بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو آج الطاف حسین کر رہے ہیں انڈیا کے لیے, دشمن کے لیے کر رہے ہیں. کس کی کاسٹ پہ, کس کی جان پہ؟ میرے پاکستانیوں, تمہاری اور میری جان پہ. میرے اور تمہارے بچے, میرے بھائی مروانے کے بعد ان کی کاسٹ پہ اپنا کوئی آدمی نہیں مروا رہے, اپنا رشتہ دار, اپنا بھائی اپنے آپ کو نہیں مروا رہے. معصوم بچوں کی جانوں کی کاسٹ پہ, ان کے خون کے اوپر یہ آدمی یہ پیسے لے رہا ہے اور یہ مارنے مرنے کا کاروبار اس نے سجا رکھا ہے. خدا کے واسطے ہوش کرو, خدا را ہوش کرو. لوگ کہتے ہیں کہ آپ, آخری بات کروں گا, پہلے 5 مہینوں سے سنتا ہوں میں کہ آپ الطاف حسین کو آپ کنڈیم کرتے ہیں, آپ کے پاس آپ الطاف حسین کو ہی کنڈیم کرتے ہیں. آئی ڈونٹ کنڈیم الطاف حسین, I just speak the truth. The truth itself condemn Altaf Hussain. Whenever anybody will speak the truth about Altaf Hussain, he will be condemned. Whenever anybody will speak the truth about Altaf Hussain, the truth will condemn Altaf Hussain. مجھے ضرورت نہیں ہے الطاف حسین کو کنڈیم کرنے کی, میں صرف سچ بولوں گا اور سچ الطاف حسین کو کنڈیم کرے گا. جب کوئی الطاف حسین کے بارے میں سچ بولے گا وہ سچ الطاف حسین کو کنڈیم کرے گا, اس لیے کہ سچ ہے ہی کنڈیمنیشن اباؤٹ الطاف حسین. تو میں, آپ کو لگتا ہوگا کہ میں الطاف, نہیں, میں تو سچ بول رہا ہوں. میں سچ جب سچ بولوں گا الطاف حسین کنڈیم, ہی ول اسٹینڈ کنڈیمڈ. میں اسی بات کے ساتھ یہ جو لوگ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے والے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان پائند آباد, پاکستان زندہ باد, انشاءاللہ تعالیٰ جب تک پاک سرزمین پارٹی ہے اور جس طرح سے لوگ اس کے ساتھ پورے پاکستان سے جڑ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. پاکستان پائند آباد. آپ 5 مہینے سے ایک ہی بات کر رہے ہیں, جب بھی آپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے آپ حب الوطنی کا درس دیتے ہیں. کیا ایسی کون سی قوتیں ہیں کہ جن کو آپ جگانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں جاگ رہی, اور آپ نے بار بار یہ کہا کہ اس سے بڑے ثبوت کیا ہے, تو کیا کہیں گے ان قوتوں کے لیے جن کی آنکھیں نہیں کھل رہی؟ کہہ دیا میں نے اپنی ساری باتوں ان قوتوں کو. بھائی گالیاں کس کو چھوڑ دیا الطاف حسین صاحب نے؟ آرمی چیف کو گالی بک دی, ڈی جی رینجرز کو گالی بک دی, سندھ حکومت کو گالی بک دی, ججز کو گالیاں بک دی, سب کو تو کہہ دیا. پاکستان کو گالی بک دی یار, پاکستان کو گالی بک دی انہوں نے, پاکستان کو گالی بک دی آج. تو اب کون سی قوت رہ گئی یہ بتانے کے لیے اور میرے بتانے کے لیے اور میرے سمجھانے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان باتوں کا وقت گزر گیا. نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتا کہ ملک کے اندر پاکستان کے خلاف نعرے بازی ہو. میں نے جب سنا تو واقعی بہت شوق لگا. حیثیت ایک پولیٹیکل لیڈر اور پولیٹیکل پارٹی آدمی, آپ یہ باتیں ایسے ہوں گے میری باتیں کہ آپ کو کل یوم سیاہ منانا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ملا کر. اسی پوائنٹ کے اوپر پاکستان کے خلاف بات کرے گا. نہیں یار دیکھو, میں ابھی یہ یوم سیاہ منانے سے کیا ہو جائے گا؟ پاکستان کی حرمت واپس آ جائے گی؟ نہیں, سب کو پتا ہے پاکستانی ایک ہیں, لیکن ایکشن یہ میرا کام نہیں ہے اپنا. یہ میرا کام نہیں ہے. نہ میں حکومت ہوں, نہ میں آرمی چیف ہوں, نہ میں چیف جسٹس ہوں, نہ میں جج ہوں, نہ میں میڈیا ہوں. میں تو ایک عام آواز لگانے والے یہ لوگ ہیں سارے. ہم تو یہ کر رہے ہیں, ہم پر تو جو واجب بھی نہیں تھا یہ تو میں کہوں, میں تو آج مجھے بڑا خوش ہونا چاہیے, لیکن میں اداس ہوں. میرے لیے سیاہ دن ہے یہ کہ میری تو کہیں بھی ہر بات, میرے لوگوں کی کہیں ہر بات ثابت ہو گئی کہ آج سچ تھی ہماری ہر بات. مجھے تو خوش ہونا چاہیے, لیکن میں کیسے خوش ہوں؟ میری اپنی بات صحیح ثابت ہو گئی لیکن میں خوش نہیں ہوں. اس لیے کہ میں آئی ہیٹ ٹو بی نون کہ بھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ساری بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے اور یہ ساری چیزیں سچ ہوں. اس لیے کہ پاکستان کے خلاف بات ہے ساری چیزیں, لیکن ہاں ہماری کہیں بھی بات ٹھیک ہو گئی ساری. آج صاحب جو آج کراچی کو ہے, ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, لندن سے تقریر ہوتی ہے اور کراچی میں جلاؤ گراؤ شروع ہو جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے اس تمام تر معاملے میں حکومت اور ریاست دونوں کی مجرمانہ غفلت ہے؟
कराची ऑपरेशन को 2 साल से जायद हो चुका है और आज भी इस तरह के वाकयात हुए, लोग भी मरे और जलाव घेराव भी हुआ है। आप नहीं समझते कि कराची में रेंजर्स और पुलिस का जो किरदार है उसमें भी मुजरिमाना गफलत है? देखिए ताहा, जब आप जो है वो बुराई को पनपने देंगे और सही मर्ज को सही डायग्नोज नहीं करेंगे तो आप उसकी दवा दारू भी नहीं कर सकते सही तरीके से। ठीक है, आप अगर मर्ज को आपने मर्ज को की तशखीस में गलती कर दी, आप कारकुनान को पकड़ के समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, जेलें भर दी आपने। जो बुराई की जड़ है, पहले दिन से कह रहा हूं मैं, कोई नई बात ही नहीं है कि भाई बुराई को उसकी जड़ से पकड़ो। ये क्या बात हुई कि वो रोजाना तकरीर करें, जो तकरीर सुनने वाला है वो तो पकड़ा जा रहा है, और जो तकरीर अरेंज करवाने वाला है और जो तकरीर कर रहा है वो सबसे बात कर रहे हैं, लोग उसको फोन भी कर रहे हैं, रहनुमा आकर मिल भी रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत उनसे मुज़ाकरात भी कर रही है, वो सारी कमिटीज में भी है, वो टॉक शो में भी बैठे हुए हैं। यार बंद करो ये ड्रामा, यार सारा ये बंद करो ये सारा ड्रामा। फिर नहीं बोलना कल को किसी को, कल को और लोग निकले, नहीं बोलना फिर जो है वो ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई क्यों बात कर रहा है। बहुत सारे जो अपने दिलों में लेकर बैठे होंगे पाकिस्तान के खिलाफ लोग, उनको भी हिम्मत होगी। ये लोग लड़के पकड़कर, ये कारकुनान पकड़कर आप समझते हैं आपने बड़ी पाकिस्तान की खिदमत कर दी, नहीं कर रहे खिदमत, आप अल्ताफ हुसैन की खिदमत कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब दे देता मैं, लेकिन आपने नाम ऐसा ले लिया कि मेरा लेवल बनता नहीं है। कोई अगर चौकीदार होगा मेरा तो मैं उससे जवाब दिलवा दूंगा। हाँ चलो आगे, थैंक यू।